بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے بہت سے بہن بھائی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کوئی اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو کوئی مال و دولت کی خواہش رکھتے ہیں، کوئی میرے بہن بھائی اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کو خاندان میں یا رشتہ داروں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ کچھ میری بہنیں اتنی پریشان ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا اور پرایا گھر بسایا، لیکن اس گھر میں ان کی وہ عزت نہیں، ان کو وہ رتبہ، وہ مقام نہ شوہر نے دیا، نہ ساس نے دیا اور نہ ہی نندوں نے دیا۔ تو بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے حل کا آج علاج میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ ہماری زندگیوں میں ناسور بنتے جا رہے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ان مسائل کو اگر حل نہ کیا جائے تو یہ مسائل پھر دن بدن بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا لیکن ان کو کوئی مکان نہ ملا اور کرائے کے مکان میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ اور کچھ ایسے بہن بھائی ہیں میرے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، اچھا روزگار حاصل کرنے کے لیے محنت کی، جستجو کی، لیکن انہیں اچھا روزگار نہ ملا۔ آج ان کے لیے میں بہت سے وظائفوں کو چھوڑ کر ایک ایسا خاص قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ میری بہت سی بہنیں وظائف مانگتی ہیں کہ انہیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس کی وجہ سے ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک سے نیند آنے لگے، بلا وجہ کا رونا ختم ہو جائے، دل کا سکون مل جائے۔ تو سب سے پہلے میں ان بہنوں کو ایک بات عرض کروں گی کہ وہ نماز قائم کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ وظائف کے ساتھ ساتھ اگر یہ کام کریں گی تو ان کے سارے غم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے اور ان کے سارے غم خوشیوں اور تکلیفیں راحتوں میں بدل جائیں گی۔ کہ ارشاد باری تعالی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اور ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن مجید پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت سکون سے متعلق ہے، ایسی سکینت جو روح کو سرشار کر دیتی ہے اور جسموں کو تازگی دیتی ہے۔ روحانی طور پر بیمار انسان کا دل سب سے پہلے مردہ اور رنجیدہ ہوتا ہے، لہٰذا قرآن مجید کی بکثرت تلاوت دل کی تمام بیماریوں کے لیے صحت بخش ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر آج کے اس وظیفے میں نیت کر لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہر روز کریں گے، قرآن پاک کی زیارت ہر روز کریں گے، تو انشاءاللہ آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ کے اس عمل، چھوٹے سے عمل سے ہمارا ہر دکھ سکھ میں بدل گیا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں وظائف کرنے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ کوئی عام وظیفہ نہیں، وہ قرآنی وظیفہ ہے، اور اس وظیفے نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔
تو آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ میں اس وظیفے کو پہلے بھی بہت دفعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، تو آج یہ وظیفہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ ہے آیت کریمہ کا وظیفہ۔ بہت دفعہ آپ نے اس وظیفے کو سنا ہوگا، لیکن اگر اس وظیفے کو اس طریقے سے جیسے میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں منٹوں سیکنڈوں میں حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جو چاہو گے زبان سے نکالو گے، جو دعا مانگو گے وہ پوری ہوگی، آپ جس کے لیے دعا مانگو گے وہ ہوگا، آپ جس کام کے لیے جاؤ گے اور یہ وظیفہ کریں گے اور یہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آپ آزمانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں، اس عمل کی برکتیں آپ کو آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کے بغیر اس وظیفے کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آیت کریمہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ آیت کریمہ کو وضو کے بغیر پڑھنا ناجائز ہے۔ تو جو میری بہنیں باوضو ہیں، پاک حالت میں ہیں، وہ اس وظیفے کو کریں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتی تب تک اس وظیفے کو نہ کریں۔ تو میرے وہ بھائی جو کہ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں بنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بھائی اس وظیفے کو ضرور کریں۔ کرنا کیسے ہے؟ آپ نے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے باوضو حالت میں آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے۔ میں یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے کتنی دفعہ کرنی ہے، بس لاتعداد کوشش کریں کہ سارے دن میں 800 مرتبہ 700 مرتبہ 600 مرتبہ کم از کم اس کی آپ تلاوت ضرور کریں۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، 3 دن لگاتار آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور جب آپ شروع کریں آیت کریمہ، اب آپ نے کہنا ہے بنیت کر لینی ہے، ہم وظیفہ شروع کرنے والے ہیں۔ تو جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو 3 دفعہ درود پاک اور 3 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، اور پھر آپ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جب آپ اب کہیں کہ اب میں نے کوئی کام کرنا ہے یا کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام، 3 دفعہ درود پاک۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ جس دن آپ نے یہ وظیفہ ختم کرنا ہے، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے جب وظیفے کو مکمل کر لینا ہے تو اس وظیفے کے آخر میں آپ نے بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر۔ کسی بھی نماز کے دوران یہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے دوران آپ اس وظیفے کا اختتام کریں۔ اس وظیفے کے اختتام پر آپ رب تعالیٰ کے حضور اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ دعا کیا کرنی ہے آپ نے؟ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے، اپنی مجبور بہنوں کے لیے، اپنے مجبور بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، جو کہ وائرس کا شکار ہیں، جو بھوک سے مر رہے ہیں، میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ بے روزگار بیٹھے ہیں۔ ان حالات میں نے ان بہن بھائیوں کو بھی دیکھا ہے جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں، تو ضرور انہیں دعا میں یاد رکھیں۔ تو میرے اب وہ بہن بھائی جنہوں نے اس وظیفے میں، پچھلے وظیفے میں خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ ہنا ہیں، نور العین، فہاد ہیں اور طاہرہ ہیں، دلبر ہیں اور فاطمہ مکندر ہیں، محی الدین ہیں، علی ہیں اور شبینہ فاطمہ ہیں، فرحانہ عظیم ہیں، ارحم بٹ ہیں۔ انہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ بلاول گلزار ہیں، آپ کی اللہ پاک حاجت پوری فرمائے۔ عائشہ ہیں اور ماہم صدیق ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ عثمان ہیں، اللہ پاک آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ اور محجبین ہیں، منیر ہیں، اللہ پاک آپ کی فیملی کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ شیخ معین ہیں اور سرور ہیں، خدیجہ ہیں، سلیم اللہ ہیں۔ درود پاک آپ نے تحفہ پیش کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے بڑا تحفہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اربوں خربوں روپے بھی خرچ کر کے کسی کو ایسا تحفہ نہیں دے سکتے۔ ادا اسد ہیں، اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ اور تسنیم تاج ہیں، اور اس کے علاوہ
شبیر ہیں، عدیل ہیں، کوثر ہیں، زینب ہیں، ثقلین ہیں اور سونالی بیگم ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ ظہیر احمد ہیں، اس کے علاوہ سمرین آصف ہیں اور محمد اکرم ہیں۔ یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کو اپنی جناب سے بے حساب عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔